نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فأحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تو جب رواہ الترمذی و رواہ ابو داؤد والنسائی۔ آج سب سے پہلے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شب عاشوراء ہے، دنیا کی بہت عظیم راتوں میں سے جس کا نام ہے شب عاشوراء۔ اس رات میں اور اس کے دن میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اور بہت بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فتح اسی دن پائی تھی، وہ کشتی نوح بھی اسی دن ٹھہری تھی۔ وہ ڈیٹیل میں جائے تو پھر الگ ہو جائے، پھر درس رہے گا۔ بس اتنا سمجھ لو بہت بڑے بڑے کام اس رات میں اور دن میں ہوں، اور قیامت جو بہت بڑی شے ہے اسی میں آئے گی۔ لیکن لوگ قابل بیٹھے ہیں ایسے جیسے اور راتیں ویسے لیے سمجھے بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ تو قربانی سنتے ہیں کہ کیسے قربانی ہوئی، قربانی دینا نہیں جانتے، قربانی سننا جانتے ہیں کہ قربانیاں کیسے ہوئی۔ جو انگلی میں خراش نہ آنے تو قربانی سن رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور نہیں سمجھ میں آتا 57 ممالک کے حکمرانوں کو دیکھ لو، بیٹھ کے سب تماشا دیکھ رہا یہ کیسے قربانی ہوتی ہے، اور ہم ان سے الگ نہیں ہیں۔ ہم کہیں گے ہم بہت اچھے ہیں تو بالکل اچھے نہیں ہیں۔ تو جتنے بڑے کام ہوئے ہیں سب اسی رات اور دن میں ہوئے۔ قیامت جو بہت بڑی چیز ہے اسی میں آئے گا، عاشوراء کو ہی آئے گا۔ اور کربلا جو بہت عظیم ہے، جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا ہے، کربلا نے، وہ اسی رات اور اسی صبح کو ہوا ہے۔ تاریخ کے دھارے کو موڑا، آدمی نہیں بوڑھا، ہم اتنی جیسے ویسے کرتے بس جاگو پیسے کا نفع بھاگو بس، اس کے سوا کچھ فکر نہیں رہے گا۔ وہ بہت عظیم شے ہے جس پر اہل بیت نے اپنے تمام گھر والوں کی قربانی دے دی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی دے دی، جوانوں کی بھی دے دی، بوڑھوں کی بھی دے دی۔ صرف ایک علی اوسط بچے تھے جنہیں زین العابدین کہا جاتا، وہ علالت کی وجہ سے وہ بھی کہہ رہے تھے مجھے بھی اجازت دی، اٹھ نہیں پا رہے تھے لیکن جہاد کی اجازت مانگ رہے تھے۔ تو کربلا بھی اسی میں ہو۔ اور اتفاق کی بات ہے درود و سلام جو بہت بڑی چیز ہے امت مسلمہ کے لیے، وہ بھی وہ درس بھی آج ہی ہے۔ یہاں تو ایک مرتبہ پڑھ لیا اللہم صلی، اس کے بعد تھک گئے ہاتھ جلدی سے گرا دیا کہ کہیں پریشانی نہ ہاتھ دھو جائے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے، ایسی جگہ سے جلدی سے گرا دیتے کہ کہیں ہاتھ دکھنے نہ لگے۔ بہت بڑا قوت الا باللہ، کہاں پہنچ گئے ہیں ہم، اور کہاں اپنی نسلوں کو ہم نے پہنچا دیا۔ درود و سلام بہت عظیم، ہم اسی بحث کو لے کے بیٹھے ہیں۔ اوروں کو تو جانے دیجیے کہ درود و سلام جن بھی پڑھتے ہیں، انس بھی پڑھتے ہیں، ہر مخلوق پڑھتی، شہد کی مکھی بھی پڑھتی ہے بابا، اور مٹھاس اسی وجہ سے ہے شہد میں۔ یوں تو ہر چیز درود و سلام پڑھتی ہے، جانور بھی پڑھتے ہیں، پرندے بھی پڑھتے ہیں، درندے بھی پڑھتے ہیں، اب یہ کہ پتھر بھی پڑھتے ہیں، پتھر بھی حضور کو سلام کرتے تھے۔ وہ آیا جس وقت آپ سنیں، یہ تو سب کرتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، جتنے ہیں سب پڑھتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ ہی پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، سب سے پہلے اپنے اللہ اس کے سب فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام، یہ خوب خوب کا حکم ہے، یعنی کثرت سے بھیجو۔ اور یہاں ایک مرتبہ کہہ دیا جلدی سے مصلی لپیٹ کے خدا چل دیا، ادھر ٹوپی پھینکی، ادھر ٹوپی پھینکی، ادھر رومال پھینکا، ادھر موبائل پھینکا، چل دیا۔ یہ خوبصورت صلاۃ و سلام ہو رہا ہے۔ دین کو کھلونا اور رسم بنا دیا گیا۔ ایک عظیم انقلاب ہے دنیا کا، اس سے حسین دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آیا، حسین ترین انقلاب، جس نے شیر و بکری کو ایک گھاٹ پہ پانی پلا دیا تھا۔ آج دیکھو کیا حالت ہو رہی ہے۔ تو آج میں نے درود و سلام سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جس کے لیے میں شدت سے زور دیتا رہا پہلے سے، لیکن کچھ لوگوں کی سمجھ میں تو تھوڑا سا آیا، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب
دیکھیں کیا ہے، یہ حضرت فضالہ سے ہے، یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، صحابہ شوق کرتے تھے، وہ بستر پر مرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں مرنا چاہتے تھے، بستر پر نہیں۔ اور آج ہم بستر ہی پر، بس بستر پر مرنا، بستر پر مرنا، ہاسپٹل میں جا کے مرنا، وہ اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر بستر ہی پر۔ حضرت خالد رو رہے تھے، ایسے ایسے ہاتھ مل رہے تھے، اتنی بڑی بڑی جنگوں میں گیا، شہادت کے شوق میں، وہ شہید ہونے کے شوق میں تھے، ہم انگلی کو پکڑاش نہ دینے کے شوق میں ہیں۔ کیسے ہوگا یہ؟ لفظوں سے دین پھیلے گا، جو لفظیاں ہو رہی ہیں، جو رنترانیاں ہو رہی ہیں، جو لفظوں کے جادو منتر چھوڑے جا رہے ہیں، اس سے دین پھیلے گا۔ لوگوں نے کہا آپ رو رہے ہیں، حضرت خالد ابن ولید، کہاں رو رہا؟ تو موت سے ڈر رہے ہیں؟ نو، بالکل نہیں، اللہ والے موت سے نہیں ڈرتے، تو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ابھی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ شوق شہادت میں میں بڑے بڑے مجمع میں گھس گیا، طرح گھس گیا کہ شہید ہو جاؤں، لیکن شہادت نہ ہو سکے، شہید نہیں ہوئے، غازی ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ اور کیسے شہید ہوتے؟ حضور نے ان کو جو دعا دے دی تھی، سمجھے؟ دعا کیا تھی؟ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار کو کوئی زہر کر پایا؟ یہ تلوار جہاں چلتی تھی مجمع پڑ جاتا تھا، اور یہ تلوار ہے، تلوار پہ کوئی قابو پایا ہے؟ چلو، تو یہ اوس کے ہیں، قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، بیت الرضوان میں بھی تھے یہ حضرت، اور جلیل القدر صحابی جن سے یہ حدیث روایت ہے۔ اب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو ان کی آنکھوں کا دیکھا، صحابی تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں سب کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم حضور ہی کے پاس تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک ایک آدمی آیا، فصلہ، تو اس نے نماز پڑھی، مسجد میں تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں، نماز جب پیچھے رہ گئے پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی جلدی سے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، یہ دعا کی اس نے۔ حضور بیٹھ کے وہاں سن رہے تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھلتا یا مصلی، جلدی کیا تو نے نمازی، یہ دعا کرنے میں تو نے جلدی کیا، اتنی جلدی دعا نہیں کرنی چاہیے، کچھ کر کے تب دعا کرو۔ فقیر سے سیکھ لو، فقیر پہلے تمہارے بال بچوں کی دعا کرتا ہے، تمہارے بچے جیے، تمہاری آمدنی بڑھے، تمہارا روزگار بڑھے، تم اچھے رہو، تمہارے بچے بال بچے اللہ واسطے، تو اس کے بعد کہتا ہے اللہ واسطے مجھے کچھ دو۔ فقیر سے سیکھ لو کہ پہلے تمہاری تعریف کرتا، دعا دیتا ہے، پھر مانگتا۔ یہاں بیٹھے بس جلدی سے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی کہہ کے ٹوپی اوپی پھینک کے بھاگے، جلدی سے دکان دوری سنبھالی انہوں نے، سمجھے کہ اس کا رشتہ جو ہے عالم لاہور سے جڑا ہوا اس دکان کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے فرمایا تو نے جلدی کیا، دعا کرنے میں تو نے جلدی کر دی۔ اب حضور اس کو تعلیم دے رہے ہیں، حضور سے ٹوکتے نہیں تھے، تعلیم دے رہے ہیں۔ فرمایا اذا صلیت، جب تو نماز پڑھا کرے، اب بتا رہے ہیں حضور، اب سن لو، آپ بھی سن لو کان کھول کے، جب آپ نماز پڑھا کریں تو اذا صلیت فقعدت، پھر تو نماز پڑھ کے بیٹھ جائے، فاحمد اللہ، تو اللہ کی حمد و ثنا کر، تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کی تعریف کر، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا کر بیٹھ کے۔ یہاں کہاں بیٹھنا بھیا، معلوم ہوتا ہے گارے پہ بیٹھے جلدی سے اٹھ کے بھاگے۔ دیکھ کے ان کی اجلت مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے صاحب، کہ کون سا موتی یہاں سمیٹنے چلے جا رہے ہیں یہ لوگ، کون سا سرو سواری یہ لوٹنے چلے جا رہے ہیں، جلدی سے بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی تعریف کر، پھر ایسے نہیں تعریف کر، اتنا ہی نہیں کہا بما ہوا آلو، اس کی شان کے لائق، خدا کر یہ ہو جائے، خدا کی شان کے لائق اس کی تعریف کر بیٹھ کے، ٹھیک، یعنی سچے دل سے کر۔ ایک بات اللہ کی حمد و ثنا کر، اس کے بعد فرمایا وصلی علیہ، اس کے بعد میرے اوپر درود و سلام بیٹھ کے پڑھو، بیٹھے بیٹھے پڑھو، خوب درود و سلام، تعداد نہیں بتائیے، اس کے بعد درود۔ یہ نہیں کہ یہاں ایک طریقہ ہے جیسے ہم نے سلام پھیرا، باقی صاحب اللہم انت السلام کہہ دیتے ہیں، یہ عربوں نے نکالا تھا، یہ صحیح نہیں ہے فوراً، لیکن پہلے سے چلا آ رہا ہے، چلے تو اسی لیے پھر دعائے ثانی کہتے ہیں، دعائے ثانی ہی اول ہے، یہاں کی جو دعائے ثانی ہے وہی دعائے اول، وہ دعا نہیں ہے۔ جیسے جمعہ کے دن جو اذان ثانی ہے وہی اذان اول ہے، پہلے وہی اذان تھی جو، تو حضرت عثمان کے زمانے میں ایک اذان کا اضافہ کیا گیا جب لوگ آنے میں تھوڑا تاخیر کرنے لگے، تو دوسری جو اذان ہے نا وہ پہلی ہے، یہاں بھی جو دوسری دعا ہے نا وہی دعا اول ہے، یہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہم ہم بھی اٹھاتے ہیں اس کے لیے ہاتھ، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہ جلدی کی گئی، اتنی جلدی دعا نہیں ہوتی، اتنی جلدی دعا ہوتی نا، اتنی جلدی دعا ہوتی کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا وصلی علیہ، پھر اس کے بعد درود و سلام میرے پر بھیج، سمت وہ، اس کے بعد اللہ سے دعا کر، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر میرے اوپر درود و سلام، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا، یہ حضور تعلیم دے رہا ہے، اب اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ قال، اب یہ دعوی کہہ رہے ہیں، حضرت فضالہ کہہ رہے ہیں
ثم صلی رجل آخر، پھر دوسرا ایک آدمی آیا اسی وقت، دیکھا میں نے دوسرا ایک مسجد میں تو لوگ آتے ہی رہتے جو پیچھے رہ گئے، آتے رہتے ایک ایک کر کے. بعد ازالی کس کے بعد دوسرا آدمی آیا، فحمد اللہ، اس نے نماز پڑھ کے خوب اللہ کی حمد، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خوب دیر تک کرتا رہا، اللہ کی خوب حمد بیان کی اس آدمی نے دوسرے نے. وہ صلی اللہ علیہ نبی، پھر خوب حضور پر درود سلام بھیجا، بغیر کہے وہ سننے والوں میں نہیں تھا، خوب حضور پر درود و سلام بھیجا. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے حضور نے فرمایا دوسرے آدمی سے، پہلے سے تو کہا تو نے بڑی جلدی کی دعا کرنی ہوتی ہے، جلدی دعا نہیں ہوتی ہے، نہ جلدی دعا ہوتی ہے نہ جلدی دوا ہوتی ہے. اب اس کو کیا کہا حضور نے فرمایا، فقال لہ النبی ایھا المصلی ادعو، کہا نمازی دعا کر، تیری دعا سنی جائے گی. اب سنی جائے گی دعا، ہم تو نے کر لی درود و سلام بھیج دیا، اب تو دعا سنی ہی جائے. جو دعا ہماری رک رہی ہے نہیں سنی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ اصل میں عرب سے عرب میں کدھر رہ گیا ہے. حکومت نے کوئی چیز چھوڑی ہے دین کی، سب مغرب کے اشارے پہ مٹا دیا گیا ہے، تو مٹاتے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی مٹ جائیں گے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، عادت ہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تیرا حضور کا چرچا نہیں. یہ لاکھ مغرب چاہے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے ہمارے آثار و شواہد کو مٹانے کی کوشش کریں، نہیں مٹے گا. اب حضور کہہ رہے تو دعا کر، اب دعا کر، تیری دعا اب سنی جائے گی. دیکھو گے دوسری سن لیجیے، کیونکہ اسی سے منسلک ہے لہٰذا دوسری بھی سن لیجیے، اور اسی پر دوسری فصل ختم بھی ہے. وعن عبداللہ ابن مسعود قال كنت اصلی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نماز پڑھتا تھا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر معه، اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے. فلما اجلست، لیکن جب میں نماز پڑھ کے بیٹھتا تھا، بدأت بالثناء علی اللہ، جب نماز پڑھ کے بیٹھتا تھا خوب اللہ کی حمد و ثنا کرتا تھا. یہ اپنا واقعہ بن ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کو خوب درود بھیجتا تھا. یہ پہلے یہی سب تھا. ثم دعوت لنفسی، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرتا تھا. دیکھا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان سے حضور نے فرمایا، جس نے پہلے اللہ کی خوب حمد بیان کی، پھر حضور پر درود بھیجا، پھر اپنے بارے میں کچھ دعا کی اس نے. اب حضور فرما رہے ہیں اس آدمی سے، کیا کہہ رہے ہیں، حدیث کو سن لیجئے اور اپنے کان خود ہی مل لیجئے. اب ہم کو کام ملے گا کہ آپ بتانا کہیں، اپنے کان خود ہی مل لیجئے، اچھا ہو جائے گا. اب حضور فرما رہے ہیں، وہ سن لیجئے، ست ہوتا مانگ جو مانگنا ہے مانگ، اللہ تجھے دے گا، تو ادھر مانگے ادھر ملے گا. یہ سب لینے کی راہ خدا کر، یہ راہ ہم سب کو معلوم ہو جائے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو